بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بے حد دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ آتش پرست آگ کے پوجنے والے کے ساتھ پیش آیا۔ محترم ناظرین اکرام، آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین اکرام، اس واقعے سے آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ کو علم و عرفان، تقویٰ اور کرامات میں بلند مقام حاصل تھا۔ آپ کا تعلق بصرہ شہر سے تھا، جہاں آپ نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ بہت سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا۔ ایک دن آپ کو خبر ملی کہ آپ کے قریب کے علاقے میں ایک شخص رہتا ہے جو آتش پرست تھا۔ وہ آگ کی پوجا کرتا اور لوگوں میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ آگ ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ نہ صرف میری محافظ ہے بلکہ میری زندگی اور موت پر بھی اس کا اختیار ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل کر آگ کی پوجا کرنے لگے تھے اور وہ اسلام اور توحید سے دور جا رہے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات سے شدید تکلیف ہوئی، کیونکہ آپ شرک اور بت پرستی کے شدید مخالف تھے۔ آپ کی پوری زندگی توحید کی دعوت اور اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو عام کرنے میں گزری تھی۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اس شخص سے مل کر اسے حق کا راستہ دکھایا جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آتش پرست کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اس شخص کو نہایت محبت اور نرمی سے مخاطب کیا، کیونکہ آپ کا طریقہ دعوت ہمیشہ محبت اور حکمت پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کیوں آگ کی پوجا کرتے ہو اور تمہارا یہ عقیدہ کیا ہے کہ آگ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے یا تمہاری حفاظت کر سکتی ہے؟ آتش پرست نے بڑے فخر اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا، آگ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ میری محافظ ہے اور میں ہمیشہ اس کی پوجا کرتا ہوں تاکہ یہ مجھے مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور میری زندگی کی حفاظت کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بات سنی اور پھر نہایت پرسکون لہجے میں فرمایا، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ آگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور تمہاری محافظ ہے تو کیا تم میرے ساتھ ایک تجربہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ آتش پرست نے حیرانی سے پوچھا، کون سا تجربہ؟ آپ نے فرمایا، میں اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈالوں گا اور اگر یہ آگ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی تو تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آگ کوئی طاقت نہیں رکھتی اور صرف اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آتش پرست نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر کہا، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو یہ آگ تمہیں جلا کر خاک کر دے گی، کیونکہ یہ ہر کسی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی اور دعا کی، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تو ہی آگ کو بھی حکم دے سکتا ہے کہ وہ نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے۔ اے اللہ، اپنی قدرت کا اظہار کر تاکہ یہ شخص حق کو پہچان سکے۔ یہ کہہ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی خوف کے آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آگ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ کا ہاتھ بالکل صحیح سلامت رہا، جیسے آگ نے اسے چھوا ہی نہیں ہو۔ آتش پرست اور وہاں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ ان کے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ آگ جسے وہ معبود مانتے تھے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ یہ منظر دیکھ کر آتش پرست شخص کا دل بدل گیا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس کا دل خوف خدا سے بھر گیا۔ وہ فوراً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا
اور کہا آپ کا خدا ہی سچا ہے، میں آج مانتا ہوں کہ آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں آج سے آگ کی پوجا ترک کرتا ہوں اور آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے اٹھایا اور اسے کلمہ طیبہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا۔ وہ شخص توبہ کر کے ایک سچے مسلمان بن گیا اور پھر کبھی شرک کی طرف واپس نہ لوٹا۔ اس واقعے سے نہ صرف یہ شخص بلکہ آس پاس کے لوگ بھی متاثر ہوئے اور بہت سے لوگوں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی کرامات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اعتراف، یعنی آگ، پانی یا کوئی اور چیز بذات خود کوئی طاقت نہیں رکھتی، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین اس بات کا عملی اظہار تھا کہ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے انسان کو معجزے دکھا سکتا ہے۔ دعوت کا انداز، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نہایت نرمی اور محبت سے دعوت دی اور دلیل سے اس شخص کو قائل کیا۔ یہی طریقہ کار ہمیں سکھایا گیا ہے کہ سختی یا زبردستی نہیں بلکہ محبت اور حکمت سے لوگوں کو حق کی طرف بلایا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامات اور ان کا یہ طرز عمل ہمارے لیے آج بھی مثال راہ ہے۔ اس واقعہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کے آگے دنیا کی کوئی بھی مخلوق بے بس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین پر اسی طرح کا پختہ ایمان اور بھروسہ عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ میرے پیارے دوستو، اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک آنے والی ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچتی رہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔